بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 16، 11ویں جماعت، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، اردو حصہ انشائیہ، موضوع حصہ نثر سے اپنی مدد آپ، مصنف ہیں اس کے سر سید احمد خان۔ حصہ نثر میں امتحانی نقطہ نظر سے ہم نے اس سوال کو دیکھا کہ نثر کے اسباق میں سے 3 طرح سے سوال آتا ہے۔ 5 نمبر کا معروضی سوال ہوتا ہے، سبق سے اقتباس کی تشریح 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ 3 حصے اس کے ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک حوالہ متن ہے 2 نمبر کا، سیاق و سباق 3 نمبر کا، اور 10 نمبر کی تشریح، یعنی 3 حصوں میں سوال کو ہم حل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور سوال سبق کا خلاصہ جو کہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کا اور 9 نمبر خلاصہ کے۔ یہ وہ اسباق ہیں جن کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پہلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سید سلیمان ندوی نے لکھا تھا اور سیرت کے موضوع پر تھا، صنف سیرت تھی۔ اور اس کے بعد آج ہمارا موضوع ہے اپنی مدد آپ، جو کہ مصنف ہیں سر سید احمد خان، مضمون نگاری کی صنف سے ہے۔ اپنی مدد آپ سر سید احمد خان، حوالہ متن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سبق کا نام اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، اور تصنیف ہے مقالات سر سید جلد 5۔ یہ سبق جو ہے وہ سر سید کی اس تصنیف سے لیا گیا ہے اور جلد 5 ہے۔ یہ معروض سوالات میں بھی یہ سوالات آتے ہیں، لہذا یہ وہ بنیادی چیز ہے جسے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی چیز کو ہم نے خلاصہ کے اندر بھی، اسی چیز کو ہم نے تشریح اقتباس میں بھی، اور اسی چیز میں سے معروض سوالات بھی آتے ہیں۔ اور مضمون کی صنف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مضمون کی صنف کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی جو تعریف متعین کی جاتی ہے کہ اردو نثر کی خاص صنف ہے، انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں، یہ غیر افسانوی صنف ہے جس کا آغاز اردو میں دہلی کالج سے ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس صنف کو بہت فروغ دیا۔ مضمون کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، مضمون کہلاتا ہے۔ یہ وہ صنف تھی جس کو سر سید احمد خان نے اور ان کے ارکان خمسہ جو تھے، اردو ادب کے ارکان خمسہ جو ان کے احباب میں سے اور ان کے رفقاء کار میں سے تھے، انہوں نے اس صنف کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا اور اس کو اردو زبان و ادب کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ جب ہم حوالہ متن میں دیکھتے ہیں مصنف کے حوالے سے، اور جب ہم اسے خلاصہ یا تشریح کے اقتباس میں لکھتے ہیں تو ان کی پیدائش اور وفات، یہ دونوں چیزیں بھی یاد رکھیں گے۔ پیدائش ہے 17 اکتوبر 1817، وفات ہے 27 مارچ 1898، اور یہ معروضی سوالات کے اندر بھی یہ سوال آ جاتا ہے۔ اب ہم ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات جو ہے وہ ان کی گراں قدر ادبی خدمات تاریخ ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن، رسالہ تہذیب الاخلاق، مضامین سر سید، مقالات سر سید، اس کی جلدیں جو ہے وہ شائع ہوئی، اور 5ویں جلد میں یہ مضمون شامل ہے جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ سبق اپنی مدد آپ۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارفی جو ہے وہ اقتباس دیکھتے ہیں کہ جسے ہم نے خلاصہ اور اقتباس کی تشریح کے حوالے سے اسے
लिखा है। अपनी मदद आप एक मजमून है जो सर सैयद अहमद खान ब्रैकेट में हम लिखेंगे पैदाइश वफात 1817-1898 की तसनीफ मकालात सर सैयद जिल्द पंजम से लिया गया है। ये सबसे पहले रिसाला तहजीबुल अखलाक में शाये हुआ था। इस मजमून का बुनियादी तस्वर इस ख्याल पर मबनी है कि दुनिया में कोई भी फर्द या कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। गोया अपनी मदद आप ही अफराद या अक़वाम के रूज व ज़वाल की बुनियाद है। तो ये आज हमने उसका ताफ़ी इक़्तिबास को देखा और उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसका खुलासा और इसकी तौज़ीहात और इसके अहम नुकात जो कि हम खुलासा के हवाले से और तशरीह के हवाले से अहम नुकात को भी पेश करेंगे, इसकी तौज़ीहात भी पेश करेंगे। आज हमने मुसन्निफ के बारे में, सवाने के बारे में जो मुसन्निफ की और उसके साथ साथ सबक का तारफ देखा। कल हम इस मजमून को आगे बढ़ाएंगे और इसका खुलासा और इसकी तौज़ीहात और नुकात पर बहस करेंगे। शुक्रिया।